बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, पेशाब बिला वजह रोके रखना, हर वक्त मायूस और गमगीन रहना, बाहर का खाना ज़्यादा खाना और सुबह देर तक सोते रहना। अंडों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। जब भी खाना हो लाएं और इस्तेमाल करके रख लें, स्टोर करके ना रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर को रोकने के लिए निहायत ही मुफीद है। जब पेशाब आने लगे तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे उसी वक्त साफ हो जाएंगे। अगर जहनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर हो जाएगी। अगर ज़्यादा दिनों तक जीना चाहते हैं तो जहनी दबाव से खुद को दूर रखा करें। खाने से पहले पानी पियो, आपका हाजमा सेहतमंद हो जाएगा। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगना और खाने की ख्वाहिश ना होना जैसी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। दोपहर के वक्त सिर्फ आधे घंटे की नींद दिमागी बीमारियों से हिफाजत करती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इजाफा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने पत्थर और लोहा उठाया है मगर बुरे पड़ोसी से ज़्यादा वज़नदार यानी तकलीफ दे चीज़ कोई नहीं देखी, और इसी तरह मैंने हर कड़वी चीज़ का जायका देखा है मगर तकब्बर से बड़ी कड़वी चीज़ कोई नहीं देखी। अगर भूख न लगने का मसला हो तो खुश्क अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होता। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्ज़ी बनाकर ज़्यादा खाएं। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से जहन तेज़ होता है, गुस्सा कम होता है। काली मिर्च हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है। हकीम लुकमान से अर्ज़ किया कि आपको हिकमत और दाना कैसे हासिल हुई? उन्होंने फरमाया कि मैं उस चीज़ का सवाल ही नहीं करता जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं करता जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ज़्यादा सोचने से सर का दर्द हो सकता है और जिस्मानी थकावट भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग किसी को सिर्फ 2 या 3 लफ्ज़ों के अंदर जवाब दे देते हैं वो लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। अगर रात को 1 केला खा लें तो आपको सोने के दौरान पेशाब तंग नहीं करेगा। ज़्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का ख़तरा डबल हो सकता है। जो रोज़ाना रोटी के साथ 1 टमाटर खा ले उसके बाल सारी ज़िंदगी सफ़ेद नहीं होते। सिर्फ 20 मिनट पैदल चलने से इंसान डॉक्टरों की दवाई का मोहताज नहीं होता। अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमज़ोर होती है और बातें भूलना शुरू होने लगती है। नहार मुंह रोज़ाना खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा फिट रहेगा और मैदा तवाना रहेगा। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाएं और मुंह को खुला छोड़ दें, इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो औरतें कम बोलती हैं ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। वालिदैन के झगड़े ज़्यादा देखने वाले बच्चे अक्सर नाफरमान बन जाते हैं। सुबह के वक्त रोज़ाना चंद मिनट पैदल चलने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म सारी ज़िंदगी बीमारियों से पाक रहेगा। अखरोट होठों की रंगत बेहतर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। टीबी के मरीज़ को टमाटर का इस्तेमाल ना करवाओ। जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत के लिए एलोवेरा खाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रोज़ाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त मुकर्रर करके चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को अचानक बुखार का मसला हो जाए तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फौरी तौर पर दूर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों में पर उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ठंडा पानी अक्सर झुर्रियों का बास बनता है। शाम के वक्त तेल वाली चीज़ें खाने वाले लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो लोग शाम के वक्त मोबाइल से दूर रहते हैं उनको पुरसुकून नींद आती है। देर रात तक मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। चेहरा धोने से पहले चेहरे पर खीरे और नींबू का रस लगा लिया करो, सारी ज़िंदगी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। जो लोग खाने में ऐब और कमी तलाश करके नाशुक्री करते हैं उनका रिस्क तंग कर दिया जाता है। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। रात को ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आँखों में धुंधलापन आने लगता है। चावल खाकर पानी पीने से पेट फूल जाता है और सर में दर्द हो जाता है। कम खाना, कम बोलना और चेहरे पर मुस्कुराहट लंबी उम्र का राज है।
جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ اگر زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ اگر جوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ایک دم ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چکل کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ ہے۔ خون دینے والے کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنے بند ہو جائیں گے۔ ایک آدھا انچ کا ٹکڑا ببول کی گوند آدھے کپ پانی رات میں بھگو دیں اور صبح اگر گرمی ہے تو ایسے ہی پی لیں۔ اگر سردی کا موسم ہے تو ہلکا گنگنا کر کے پی لیں۔ یہ لیکوریا کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند نسخہ ہے۔ اس کو آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ اسے 15 سے 20 دن پیئیں گے، زندگی بھر لیکوریا کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہیں انہیں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان گنہگار اور بہترین گنہگار توبہ نہ کرنے والا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے دوران اس کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نلی میں جا سکتا ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ بیگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی گناہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے ان کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ پھر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ شخص رو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا اب اس کا وقت آ گیا۔ پھر فرمایا جنت کے 7 دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے سوائے توبہ کے دروازے کے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، تو عمل کرتا رہے اور مایوس نہ ہو۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہے۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک نیمبو چھڑک کر نمک مسالہ بغیر نہار منہ کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک کوئی چیز استعمال نہ کریں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو فوراً فرق پڑتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ مالٹا میں گوند ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں نیمبو کا رس ڈال لیں، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا، ایسا کہا گیا ہے۔ اب ٹرائی کر کے آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کریں۔ 2 دانے انجیر کے، 2 دانے بڑی الائچی کے گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو پھر اگر انہیں اس کو حاصل کرنا قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی طرف ضرور سبق حاصل کریں گے۔ اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد آنا چاہیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل پر چاہے آنا پڑے۔ اجوائن نزلے اور زکام کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ دمے کے مرض کو ختم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ سوال: خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے انسان کے دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی لوگوں کے مقابلے 95% کم ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ بیوقوف سے اگر عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا، اس لیے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس پر چہرے پر لیپ کریں، ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔